انسان اللہ سے اپنی حاجتیں رکھتا ہے لیکن پوری نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے کہ جس شرائط پر اللہ تعالیٰ حاجتوں کو پورا کرتا ہے وہ شرائط ہماری زندگی میں نہیں پائی جاتی۔ آج ہم دوسروں کو چھوڑیں، اپنے آپ کو بھی نیکی کی راہ کی دعوت خود کو نہیں دیتے کہ یار میں غلط کر رہا ہوں، میں نیکی کا کام نہیں کر رہا، میں گناہ اختیار کیے ہوئے ہیں، مجھے ایسے نہیں کرنا چاہیے۔ اپنے آپ کو بھی مخاطب کر کے کبھی یہ بات نہیں کرتے ہیں۔ اپنے گھر کے لوگوں کو کبھی تنبیہ نہیں کی کہ ہاں بیٹا تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی، ہاں بیٹا تو فلاں غلط کام کیوں کر رہا تھا، فلاں تو ایسے کیوں کر رہا تھا۔ اپنی بیٹیوں کو، اپنی بیویوں کو کبھی ہم نے خیر کی بات نہیں کی، کبھی ہم نے ان کو برائی سے نہیں روکا۔ تو میرے بھائی جب یہ ایسا ہوگا پھر ہم تہجد کے ٹائم بھی اللہ سے مانگے تو قبول نہیں ہوگا۔ پھر اللہ نے خود ارشاد فرما دیا، اے محبوب پیغمبر بتا دو ان کو کہ تم دعا مانگو گے میں قبول نہیں کروں گا، تم سوال مانگو، سوال رکھو گے میں پورا نہیں کروں گا۔ تو میرے بھائی آج دیکھ لو کتنے لوگ اس چیز سے محروم نظر آتے ہیں اور اپنے منہ سے بولتے ہیں یار میں دعائیں مانگتا ہوں قبول نہیں ہوتی۔ یہ بات الگ ہے۔ دو باتیں اور بھی یاد رکھیں۔ ایک بات یہ کہ دعا قبول ہونے کی 3 صورتیں ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز مانگتے ہیں اور آپ کے ہاں اللہ کے ہاں وہ اللہ کی حکمت میں آپ کے لیے مفید ہوتی ہے، آپ مانگتے جاتے ہیں اللہ فوراً دے دیتے ہیں۔ اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک چیز اللہ سے مانگتے ہیں، وہ چیز اللہ کی حکمت میں ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس کی جگہ دنیا میں آنے والی کوئی مصیبت دنیا سے انسان سے ہٹا دیتے ہیں اس کی جگہ، لیکن وہ دعا قبول اس زمرے میں کرتے ہیں، وہ چیز انسان کو عطا نہیں کرتی۔ مثلا میں ایک مثال دوں، ایک بندے نے اللہ سے گاڑی مانگی، یا اللہ مجھے گاڑی کی ضرورت ہے، مجھے گاڑی چاہیے۔ اگر گاڑی اس کے اللہ کی حکمت میں اس کے لیے مفید ہے اللہ اس کو دے دے گا، اگر اس کے لیے مفید نہیں ہے تو وہ گاڑی تو نہیں دے گا، لیکن آنے والی کوئی ایسی پریشانی ہوگی جو اس سے بھی بڑی ہوگی، اللہ تعالیٰ وہ اس کو کیا کر دیں گے، اس بندے سے ہٹا دیں گے۔ مثلا زلزلہ آیا، لوگوں کے گھر زمین میں دھنس گئے، زمین میں سارے مکان کریک ہو گئے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوئے، اس کا مکان بچ گیا تو یہ شکر کرے کہ میں نے دعا مانگی، بدلے میں 10 لاکھ کی گاڑی مانگی تھی، 50 لاکھ کا میرا گھر بچ گیا۔ ہو سکتا ہے یہ اس دعا کا ثمرہ ہو۔ فرمایا تیسرے نمبر پہ بسا اوقات انسان دنیا کے اندر اللہ سے کوئی نعمت مانگتا ہے لیکن وہ دنیا میں نعمت انسان کو نہیں ملتی، لیکن بدلے میں اللہ آخرت والے دن اس کی نیکیوں کے پلڑے میں اس کے بدلے میں نیکیاں لکھ دیتے ہیں۔ تو اس وقت حدیث کے اندر ہے کہ جب انسان اپنے نیکیاں دیکھے گا پلڑے میں اور کسی دعا کو دنیا کے اندر دیکھے گا کہ قبول نہیں ہوئی اور یہاں اس کا بدلہ مل رہا ہے تو یہ بندہ پتہ ہے کیا کہے گا، کاش کہ دنیا میں میری ایک دعا ہی قبول نہ ہوتی اور آخرت میں اس کا بدلہ مجھے دیا جاتا۔ کیونکہ جب وہاں کے معاملات دیکھے گا تو انسان للچائے گا کہ کاش دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ اور دوسری بات کہ دعا قبول نہ ہونے کی اکثر وجوہات ہمارے کھانے کے حرام ذرائع ہوتے ہیں، ہم کھا حرام رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایک شخص ایسا ہے گرد غبار اس کے اوپر لگا ہوا ہے، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں اور ہاتھ اتنے اوپر کے بغلیں اس کی نظر آ رہی ہیں اور بار بار کہہ رہا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ، لیکن اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا پہننا حرام کا، اس کی دعا کہاں سے قبول ہو؟ اس لیے میرے بھائی دعا کے قبول ہونے کی حجاج بن یوسف کے دور میں نا ایک وزیر نے حجاج کو کہا کہ ظلم نہ کرنا، یہاں کچھ لوگ ایسے ہیں جو مستجاب الدعوات ہیں، یعنی وہ دعا مانگتے ہیں اللہ کبھی ان کی دعا کو نہیں ٹالتے، رد نہیں کرتے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تو ظلم کرے اور وہ دعا مانگے تیری ہلاکت کی اور تو برباد ہو جائے، تو خیال کرنا۔ تو حجاج بن یوسف نے کیا کیا، ان نیک لوگوں کی، اللہ والوں کی دعوت کی۔ جب دعوت کی تو دعوت کرنے کے بعد حجاج بن یوسف کہنے لگا کہ اب میں ان کی بد دعا سے محفوظ ہوں۔ تو وزیر نے پوچھا، لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیسے؟ کہا کہ جو میں نے ان کی دعوت کی ان کو میں نے حرام کھلایا ہے۔ اور وہ بھی جانتا تھا ظالم انسان کہ بھائی جس کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا چلا جائے 40 دن اس کی دعا کوئی قبول، اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے، اور جس کی نشو و نما ہی حرام مال سے کی گئی ہو، آپ بتائیں اس کی دعائیں کہاں سے قبول ہیں؟ اس لیے میرے بھائی انسان کو حرام سے بچنا چاہیے، انسان کو ایسی چیزوں سے کی طرف رجحان رکھنا چاہیے جو اللہ کی طرف قریب کرنے والی ہوں۔ انسان کو ایسی زندگی گزارنی چاہیے کہ جس سے اللہ راضی ہو۔ ابھی ممبر پہ بھی آپ یہی بات سن رہے تھے کہ بھائی بدبخت نہیں بننا، ہم نے نیک بخت بننا ہے، ہم نے بد نصیب نہیں بننا، ہم نے خوش نصیب بننا ہے، ہم نے سعید بننا ہے، شقی نہیں بننا۔ تو وہ کون سے کام ہیں، یعنی وہ نیک بختی والے کام جو ہے اللہ کے نبی نے بتائے وہ ہمیں کرنے چاہیے۔
اللہ کے دین سے غافل نہیں ہونا چاہیے، دل میں سختی نہیں ہونی چاہیے، تکبر نہیں ہونا چاہیے، والدین کے نافرمان نہیں ہونا چاہیے، گناہ ہو جائے تو خوش نہیں ہونا چاہیے، نیکی چھوٹ جائے تو شرمندہ ہونا چاہیے، فرمایا قطع تعلقی نہیں کرنی چاہیے۔ یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے بدبخت ہونے کی دلیل ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح ٹھیک سمجھ کے ساتھ توفیق، اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوشش کیا کرے میرے بھائی اپنی زندگی کے اندر نبی کی سنتوں کو لانے کی۔ خدا کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھری زندگی انسان کے دنیا کے اندر برکتوں کا بہت بڑا انسان کے لیے اللہ کی طرف سے ایک انعام ہے۔ اس لیے جو بندہ چاہتا ہے میری زندگی خوشیوں والی بنے، میری زندگی میں بہاریں ہیں، تو وہ اللہ کے نبی کی زندگی کو اپنی زندگی کے اندر لانے کی کوشش کرے۔ اللہ عمل کرنے کی